بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سردار عاشق حسین ہے، میرا تعلق راولکوٹ سے ہے۔ میں کوئی سیاسی ورکر نہیں ہوں، بلکہ میں سیاسی کمنٹیٹر ہوں اور اخبار نویسی میرا پیشہ ہے۔ میں آزاد جموں کشمیر کے حالات و واقعات پہ بھی نظر رکھتا ہوں اور وہاں کی خبروں اور وہاں کے حالات حاضرہ سے متعلق آگاہی ایک میری دلچسپی کا محور رہتی ہے۔ آج میں بڑا غمگین ہوں، پریشان بھی ہوں، افسردہ بھی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ میں نے ایک انٹرویو دیکھا اور اس انٹرویو کے جو کنٹینٹ تھے اس نے مجھے انتہائی پریشان کیا۔ پریشان اس لیے نہیں کیا کہ اس سے میری کوئی ذات ہٹ ہو رہی تھی یا مجھے کوئی نقصان پہنچ رہا تھا یا کسی نے میری فیملی پہ یا میرے مذہب پہ حملہ کیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اس آزاد حیثیت میں ہم نے جو اپنی زندگی گزاری ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاسی رہنما جو ہیں ماضی میں ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے ہیں، اخلاقیات کے دامن ہاتھ میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے جو اختلافات ہیں وہ بھی رکھتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں ایک حد میں رہتے ہوئے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ سردار سکندر یار خان ایک طرف انہوں نے نواز شریف پہ ایک انٹرویو میں الزام لگایا کہ نواز شریف بڑے کنجوس آدمی ہیں۔ نواز شریف نے کی نظر میری گاڑی پہ تھی اور 1990 میں انٹائٹلمنٹ کے تحت میں نے گاڑی لی تھی جو 85 لاکھ کی مرسیڈیز تھی، مجھے 15 لاکھ میں مل گئی تھی، وہ میں نے خریدی تھی چونکہ میں وزیر اعظم تھا اور مجھے یہ استحقاق تھا کہ میں گاڑی لوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس گاڑی پہ نواز شریف کی نظر پڑی اور میرے پیچھے پڑ گئے کہ یہ گاڑی مجھے دے دو، اور میں پھر بھی خاموش رہا۔ ایک دن کلثوم نواز نے دیکھ لیا تو اس نے بھی ذکر کیا، تو پھر میں نے مجبوراً ڈرائیور کو کہا کہ یہ گاڑی جا کے ان کو دے آؤ۔ یہ بھی ایک ان کا الزام تھا جو تقریباً کم و بیش 31 سال بعد ان کو یہ خیال آیا کہ نواز شریف نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بڑے کنجوس آدمی ہیں، وہ پکوڑا بھی اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے نہیں خریدتے، اگر کوئی ان سے ملنے جا رہا ہو تو اس کو کہیں گے کہ پکوڑے لے آنا، کھائیں گے۔ یہ تو چلے ٹھیک ہے، اس حساب سے ٹھیک تھی ان کی بات کہ وہ اب نواز شریف کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، مسلم کانفرنس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، چلیں ان کے سیاسی مخالفین ہو گئے ہیں اور ان کو حد تنقید بنایا جا سکتا ہے۔ آج جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی ہے وہ اسی سکندر حیات کی ہے اور اسی اینکر کو اس نے انٹرویو دیا جس کو نواز شریف پہ جو تبصرہ کیا تھا، اسی اینکر کو انٹرویو دیا ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے سابق صدر اور وزیر اعظم سردار قیوم خان صاحب بھی رشوت لیتے تھے، بعض اوقات پیسے کا لین دین ہوتا تھا اور وہ خاموش رہتے تھے۔ اور اینکر نے ان سے پوچھا کس لیے خاموش رہتے؟ اس نے کہا اس لیے خاموش رہتے تھے وہ خود بھی لے لیتے تھے کبھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سردار عتیق احمد خان جو ہے وہ شراکت اقتدار تھی سردار عبدالقیوم خان کے ساتھ، اور فائلوں پہ اکثر سردار عتیق احمد خان ہی دستخط کرتے تھے، حالانکہ وزیر اعظم سردار قیوم خان تھے۔ انہوں نے کافی سردار عتیق احمد خان کی ذات پہ اس پہ بھی حملے کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں درست ہوں، لیکن چونکہ اب وہ سردار عتیق احمد خان کے کیمپ میں شامل ہیں اور اس کیمپ میں ہوتے ہوئے ان کا یہ انٹرویو سامنے آنا عجیب سی بات ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پہلے سے ریکارڈ کیا گیا ہو اور اب منظر عام پہ آیا ہو، یہ بھی زیادہ ممکن یہی ہے۔ لیکن پھر بھی کسی بھی شخص کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے الزامات لگاتے ہوئے یا کوئی تبصرے کرتے ہوئے کہ کل ہمیں فیس کرنا پڑے گا، ہمیں نظریں ملانی پڑیں گی۔ اخلاقیات کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے، کچھ چیزیں نظر انداز کر دینے والی بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ کہیں رشوت ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ خاموش رہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ضرور آواز اٹھائیں، لیکن اگر آپ آواز بھی اٹھائیں اور پھر اس کے ساتھ شامل بھی ہو جائیں تو یہ ایک غلط بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے کہ اسی کے ساتھ شامل ہو جائیں جس پہ الزامات لگائیں۔ تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب اگر رشوت لیتے تھے
اور سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہیں سردار قیوم خان کے شراکت اقتدار تھے، ان کی فائلوں پہ سرکاری طور پہ دستخط کرتے تھے، جعل سازی کرتے تھے، تو پھر سکندر حیات بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے سردار قیوم خان اور سردار عتیق احمد خان تھے۔ آپ کو ماضی میں لے چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سردار سکندر حیات خان کی جو سیاست ہے وہ شروع ہوتی ہے دراصل 1970 میں، جب سردار عبدالقیوم خان صاحب صدر بنے تو انہوں نے سردار سکندر حیات خان صاحب کو بھی اپنی کابینہ میں ایڈجسٹ کیا، ان کو وزیر بنایا۔ 1985 میں پھر پارلیمانی انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم کانفرنس جو ہے الیکشن جیت گئی۔ سردار سکندر حیات خان نے کوئی طریقہ کار اپنایا، کوئی ایسی حکمت عملی بنائی کہ ساری پارلیمانی پارٹی ان کے تابع ہو گئی اور خود وزیر اعظم بن گئے، اور سردار قیوم خان صاحب کو مجبوراً صدارت قبول کرنی پڑی۔ اور یہ چیز ہم نے 2001 میں بھی دیکھی، جب کاف اور سین یکجا ہو کر الیکشن میں آئیں اور مسلم کانفرنس الیکشن جیت گئی، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ لگتا تھا کہ سردار عتیق احمد خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے، چونکہ ساری پارلیمانی پارٹی سردار عتیق خان کے ساتھ تھی، لیکن پتہ نہیں کیا جلو پھیرا سردار سکندر حیات نے کہ وہ وزیر اعظم بن گئے اور عتیق خان دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ اور وہی عتیق خان ہیں جو ایک بار پھر سردار سکندر حیات خان کو اپنی جھولی میں گرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ خیر چلیں، یہ تو ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 1970، 1985 اور 2001 کا جو تجربہ ہے مسلم کانفرنس کا سردار سکندر حیات خان کے ساتھ یا سردار قیوم خان کی فیملی کا سردار سکندر حیات کے ساتھ، وہ تجربہ ایک بار پھر تو نہیں دہرایا جائے گا، اس لیے کہ اگر کہیں ایسا موقع آیا کہ مسلم کانفرنس بھی شراکت اقتدار کی حد تک پہنچ گئے، اس کا اتنا سیاسی ورث بن گئی، تو سکندر حیات کہیں ایک بار پھر سردار عتیق خان کو پیچھے نہ کر دیں، یہ خدشے بالکل موجود ہیں۔ تو خیر مستقبل میں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وقت، عمر اور حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ سردار سکندر حیات اللہ اللہ کرتے نکیال کے پہاڑوں میں جو ان کا گھر ہے وہاں آرام کرتے، پوتے پوتیوں سے کھیلتے، لیکن انہوں نے ایک بار پھر میدان سیاست میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی عمر 87 سال ہے، اور یہ عمر آپ کو پتہ ہے کہ اس عمر میں نہ بندہ گھوڑے کی باگ سنبھال سکتا ہے، نہ گھوڑے کی سواری کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں سردار سکندر حیات کیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔